ماں، میں تھک گئی ہوں گھر سنبھالتے سنبھالتے۔ یہاں میری تھکان کسی کو نظر نہیں آتی۔ کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سوچ رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے آ جاؤں۔ آتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں گی۔ وہ وہیں سے اسکول چلے جائیں گے۔ آخر ایک ہی شہر میں سسرال اور مائکا ہونے کا کچھ تو فائدہ ملے۔ نمرتا نے فون پر اپنی ماں سے کہا۔ پاروتی جی نے دوسری طرف سے کہا، ہاں بیٹا، جب تیری اچھا ہو آ جانا۔ آخر یہ تیرا بھی تو گھر ہے۔ ٹھیک ہے ماں، تو میں کل ہی آ جاؤں گی۔ نمرتا خوش ہو بولی، ہاں بیٹا، کل آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ابھی میں فون رکھتی ہوں، مجھے مندر بھی جانا ہے۔ کملا جی نے فون رکھ دیا اور سیدھے کچن میں گئی۔ کچن میں کھانا بنا رہی بہو سے بولی، ارے انوپما، سنو، کل تمہاری نند آ رہی ہے۔ آج بازار جا کر پھل سبزی اور مٹھائیاں لے کر آنا۔ بیچاری میری بیٹی سسرال میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے اور اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ یہاں آئے گی، کچھ دن رہے گی تو اس کا من اور طبیعت اچھے رہیں گے۔ ساس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر انوپما کا چہرہ اتر گیا۔ وہ من ہی من سوچنے لگی، کاش آپ کو میری تھکاوٹ بھی نظر آتی۔ میں بھی دن رات جھاڑو پوچھا، برتن، کھانا بنانا، مارکیٹ جانا اور وہ ہر کام کرتی ہوں جس سے ہمارے پریوار والوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ کاش آپ مجھ پر بھی دھیان دے پاتی۔ آپ کی بیٹی تو جب من میں آتا ہے تب یہاں آ جاتی ہے، لیکن میں سال میں ایک ہی بار اپنی ماں کے پاس جاتی ہوں، تب بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی من ہے، مجھے بھی لگتا ہے اپنے ماں کے پاس جا کر تھوڑا آرام کروں، سکھ دکھ کی دو چار باتیں کروں، اپنا من ہلکا کروں۔ بھگوان اب تم ہی کچھ کرو تاکہ میری ساس کی آنکھیں کھلے اور میں اسے میری تھکاوٹ بھی نظر آئے۔ شام تک بھگوان نے جیسے انوپما کی سن لی اور اس کی نند کا فون آیا۔ نند نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ساس نے اسے مائکے آنے کے لیے منع کر دیا ہے، اس لیے اس بار وہ نہیں آ سکتی۔ پاروتی جی بولی، ایسے کیسے منع کر دیا؟ پہلے تو کبھی وہ تمہیں آنے کے لیے نہیں روکتی تھی، اس بار بھلا کیا ہو گیا؟ لاؤ میری بات کراؤ اس نے، میں سمجھاتی ہوں۔ نمرتا نے فون اپنی ساس کے پاس دیا۔ پاروتی جی نے کہا، نمسکار سمدن جی، آپ سے کچھ کہنا تھا۔ سمدن جی نے کہا، کہیے۔ دراصل نمرتا کل تہوار ہے، اس لیے اپنے مائکے آنا چاہتی ہے، اگر آپ اسے بھیج دیں تو اچھا رہے گا۔ نمرتا کی ساس نے کہا، دیکھیے سمدن جی، آپ کی بیٹی مائکے جا کر رہے، اس بات کے لیے ہم نے اسے کبھی نہیں روکا اور اس بات سے ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں اپنے رشتے دار کے شادی میں گئی تھی۔ وہاں آپ کی بہو انوپما کی ماتا جی سے ملنے کا موقع ملا۔ ان سے گپ شپ کرنے کے دوران ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ انوپما کو سال میں ایک ہی بار اپنے مائکے جانے کو ملتا ہے اور وہ بھی بہت کم سمے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے انوپما کو اس کے مائکے بھیج دینا چاہیے اور وہ جب مائکے ہو کر آ جائے گی تو میں نمرتا کو آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ ایک بہت ضروری بات جو مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو اپنی بہو کو بھی بیٹی کی طرح یا بیٹی سے بھی زیادہ پیار دینا چاہیے۔ اسے بھی مائکے جانے کی اچھا ہوتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے نمرتا کے وہاں آنے سے اس کی آؤ بھگت کرنے کے لیے آپ اسے اس کے مائکے نہیں بھیجتی ہوں گی، یا پھر وہ آپ سے کچھ کہنے سے ابھی ڈرتی ہو۔ اگر آپ اس کو گھر میں ہی قید رکھیں گی تو ایک دن ایسا آئے گا جب وہ آپ کے خلاف بولنے لگے گی، پھر وہ آپ کی سنے گی بھی نہیں اور جب چاہیں تب اپنے مائکے جائے گی۔ ایسی پرستھتی آئے اس سے اچھا ہے کہ آپ ہی کچھ بدلاؤ عمل میں لے آئیں۔
جس سے آپ کا رشتہ اور رشتے کی مٹھاس خراب نہ ہو۔ پاروتی کو اپنے سمدھن کے ہر ایک شبد میں سچائی نظر آئی۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے پیار میں اندھے ہو کر کبھی بھی اپنی بہو کے من کا وچار نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کو اپنے بہو سے اوپر رکھا۔ دوسری طرف نمرتا بھی اپنی بھابھی کے بارے میں ہو رہی اس بات چیت کو سن رہی تھی۔ اس نے بھی ریئلائز کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی بھابھی کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتی، اور جب وہ اپنے مائکے جاتی ہے تو بھابھی تھوڑی اداس رہتی ہے۔ پاروتی جی نے اپنی بہو کو بلایا اور اسے کہا کہ انوپما، کچھ دنوں کے لیے نمرتا نہیں آنے والی ہے، اس لیے پہلے تم اپنے مائکے ہو کر آؤ۔ یہ سنتے ہی انوپما کا چہرہ کھل گیا، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب اس کی ساس نے سامنے سے اسے اپنے مائکے جانے کے لیے کہا تھا۔ اگلے دن انوپما اپنے مائکے گئی اور اس بار ایک دو دن نہیں، پورے ہفتے بھر رہ کر آئی۔ اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے داروں سے مل کر آئی، اور جب وہ لوٹ کر آئی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ انوپما کے آنے کے بعد نمرتا بھی اپنے مائکے آئی، اور اس بار وہ خود سامنے سے اپنی بھابھی سے خوشی خوشی ملی اور اچھے سے بات چیت کی۔ نمرتا نے اپنی ماں سے بات کر کے انہیں بھی اچھے سے سمجھنے میں مدد کی کہ وہ کہیں نہ کہیں انوپما کے ساتھ غلط ویوہار کر رہے تھے۔ دوسری طرف انوپما اپنے سسرال والوں کے بدلے رویے سے بہت خوش تھی۔ اب وہ خوشی خوشی سب کا دھیان رکھتی اور ہر کام پیار سے کرتی۔ وہ دھیان رکھتی کہ کوئی بھی ایسی بات یا کام نہ کرے جس سے گھر میں تناؤ کا ماحول پیدا ہو۔ پاروتی جی اپنی بہو کو خود ہی سمے سمے پر مائکے بھیج دیا کرتی۔ ایک چھوٹے سے بدلاؤ نے ساس بہو اور بھابھی نند کے بیچ کی کڑواہٹ کو دور کر دیا اور رشتے کو اور بھی زیادہ میٹھا اور مضبوط کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کہانی کیسی لگی؟ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے نمسکار، سوستھ رہیے، مست رہیے اور مسکراتے رہیے۔